الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا السمعوا وهم يلعبون. اقترب للناس حسابهم قريب وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نہیں. الا سمعوه مگر سنتے ہیں اس کو وهم يلعبون. پھر بھی بڑا ہے. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام محترم عالمین کے احترام ساتھیوں عزیز نوجوان قرآن مقدس کے 17 سپارے پہلی 2 آیات کریمات آپ کے سامنے لائے ہیں. ان آیات کریمات میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو یوم حساب کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کا یوم حساب قریب آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت اور گمراہی میں مبتلا ہے. ہر ایمان والا اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے یوم حساب کو قریب سے قریب کر لا رہا ہے. ہر آنے والا دن ہمیں قیامت کے قریب کر رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ قیامت قریب آئے گی، انسان کا یوم حساب بھی قریب آئے گا. لیکن اللہ رب العزت انسان کی غفلت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا یوم حساب قریب سے قریب کر آ رہا ہے. وہ ان کی غفلت وہ غفلت میں بھی مبتلا ہے اور اللہ کے احکامات سے اعراض بھی کر رہا ہے، اللہ کے احکامات سے روبرداری بھی کر رہا ہے. یہ انسان کی غفلت کی ایک انتہا ہے. وہ چیزیں جن پر ایمان لانے کا ہر امت کو قطعی حکم دیا گیا ہے، ان میں ایک قیامت کا بھی ہے. قیامت ایک اصل حقیقت ہے. ضرور وہ دن آئے گا جب یہ کائنات کا سارا نظام گرم ہو جائے گا. ستارے، چاند، سورج، زمین، پہاڑ، ہر ایک چیز
اپنا وجود کھو بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت اس یوم حساب کے بارے میں انسان کو خبردار کر رہے ہیں، اے انسان اپنی غفلت کی چادر کو اتار اور یوم حساب کے لیے تیاری کر، جس کا تذکرہ خدا نے کائنات دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ وہ یوم حساب ایسا یوم حساب ہے جس دن تم سے اللہ کی طرف سے دی گئی ایک ایک نعمت کا حساب لیا۔ جو نعمت کی خدا نے کائنات میں تمہیں عطا کی ہے، اللہ رب العزت تم سے اس نعمت کا حساب لیں گے۔ تمہارا کوئی وجود نعمت ہے تو اس وجود کا حساب ہوگا۔ اس وجود کے اندر آنکھیں، کان، زبان، دماغ، دل، جوانی، جو چیز بھی اس وجود کے اندر نعمت ہے، اللہ رب العزت اس کا حساب لیں گے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس وجود سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، یہ قرآن مقدس تمہارے پاس کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تمہارے لیے کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت تم سے ان نعمتوں کا حساب بھی لیں گے کہ ہم نے تمہیں قرآن جیسی دولت عطا کی تھی، قرآن جیسی نعمت عطا کی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رسول عطا کیا تھا، بتاؤ تم نے ان نعمتوں کی کیا قدر کی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے تو کچھ سوالات کیے، من ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، اس کی توحید کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، قیامت کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس انداز سے کرے کہ تو اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور اگر تیری یہ کیفیت نہ بن سکے تو اپنے دل کی یہ کیفیت تو ضرور بنا لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کمتر کیفیت ہے۔ عبادت کی اعلیٰ کیفیت کیا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور کمتر کیفیت کیا ہے کہ میں اگر اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، البتہ خداوند کائنات نے مجھے قیامت کی کچھ نشانیوں سے آگاہ کیا۔ قرب قیامت میں کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی، میں نے اپنے والد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی کے کہنے پر
تقریباً 100 کے قریب قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی وہ جمع ان علامات میں سے ان نشانیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی بیٹا اپنی ماں پہ اس طرح حکم چلائے گا جس طرح مالک اپنی نوکرانی کو چلائے گا۔ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، بیٹا ماں پہ اس طرح حکم چلائے گا جس طرح ایک مالک اپنے نوکرانی پہ حکم چلاتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ بیٹے کا رویہ ماں کے ساتھ حاکمانہ ہے، یقین کر لو قیامت تمہارے سروں پہ ہے۔ دوسری چیز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ لوگ کل ان کے پاؤں کے نیچے جوتے بھی نہیں تھے، آج وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہیں۔ جب تم دیکھو ننگے پاؤں پھرنے والے بلڈنگوں کے مالک بن گئے ہیں تو یقین کر لو قیامت تمہارے۔ تیسری چیز حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، بکریاں چرانے والے چرواہے، جب تم دیکھو کہ وہ بکریاں چرانے والے تمہارے حکمران بن گئے ہیں، مملکت کی بات دور ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو یقین کر لو قیامت تمہارے سامنے۔ کل تک ان کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تک نہیں تھے، آج جو بلڈنگوں کے مالک تمہارے اقتدار کی چابیاں ان کے ہاتھ، تمہارے اقتدار کی کرسی ان کے پاس ہے تو یقین کر لو قیامت تمہارے گھر میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے راہبان کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی دیگر صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا حذیفہ تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کی زبان اقدس سے قیامت کی علامات کے بارے میں کچھ سنو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا امیر المؤمنین کیا سنا ذرا مجھے بیان۔ یا امیر المؤمنین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے ان کانوں کے ساتھ سنا، میرے بعد میری امت کے اندر خیر ہوگی، خیر کے بعد شر ہوگی، اس خیر شر کے درمیان ایک دروازہ، اس خیر اور شر کے درمیان ایک دروازہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حذیفہ وہ دروازہ گر جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، اور جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا
تو میری امت شر کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی، اس وقت تک میری امت شر کے اندر مبتلا رہے گی جب تک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر کر پوچھنے لگے، حذیفہ وہ دروازہ کون سا؟ میں نہیں بتاؤں، ابھی نہیں بتاؤں، جب وقت آئے گا بتاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، ان لوگوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ وہ دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ فرمایا یہی دروازہ تھا عمر۔ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا یہ دروازہ توڑا جائے گا، یعنی شہید کیا جائے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، شہید کیا جائے گا، توڑا جائے گا۔ اب یہ دروازہ ٹوٹ گیا، اب امت تیزی کے ساتھ شرور و فتن کی طرف بڑھتی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، جو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ میری امت کے اندر گونگے بہرے فتنے پیدا ہو جائیں گے اور میری امت پر گونگے بہرے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ وہ حکمران گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، نہ لوگوں کی فریاد سنیں گے اور نہ لوگوں کے بارے میں لوگوں کے لیے کوئی اچھے کلمات کہیں گے، وہ گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ اللہ رب العزت امت پر گونگے بہرے حکمران مسلط کر دے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دروازہ جو خیر اور شر کے درمیان ایک رکاوٹ امت کے اندر رفتہ کتنے اٹھنے شروع ہو گئے اور ایک مقام کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، جو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک میری امت مکمل طور پر رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے طریقے پر نہیں چلے گی۔ اس مقام پہ حضور علیہ السلام نے دو جملے فرمایا، میری امت بنی اسرائیل کے طریقے پر اس قدر چلنے لگے گی کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی آدمی نے سانپ کے بل میں اپنا ہاتھ دیا ہے تو میری امت بھی سانپ کے بل میں اپنا ہاتھ دے، اور اگر بنی اسرائیل کے کسی شخص نے اپنی مان کے ساتھ بدکاری کی تو میری امت میں بھی رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے قدم پہ چلنے لگے، بنی اسرائیل کے طریقے پر چلنے لگے۔ بنی اسرائیل نے اگر رشوت کی تو میری امت میں آئے، سود آج میری امت میں آئے۔ میری امت رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ بنی اسرائیل کے طریقے پر چلنے لگے گی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں سے امانت اٹھا لی جائے گی، تجارت کے اندر خیانت ہوگی، شخصی معاملات کے اندر خیانت ہوگی، اور یہ خیانت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ جس طرح خیر کے دور کے اندر کسی خائن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فلاں قبیلے کے اندر فلاں آدمی بڑا خائن ہے، فرمایا حضور علیہ السلام نے وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلے کے اندر فلاں محکمے کے اندر فلاں آدمی بڑا زیادہ ہے۔
یعنی دیانتدار آدمی، امانتدار آدمی ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. وہ جو ایک آدمی ہوگا لوگ اس کی مثال دیں گے، بھائی باپ داد کے نقشے کے اندر فلاں آدمی برابر، یعنی پور کے محکمے کے اندر فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے، پاسپورٹ کے محکمے کے اندر، شناختی کارڈ کے محکمے کے اندر، فلاں محکمے کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے کم ہو جائیں گے لوگ کہ لوگ کہیں گے فلاں محکمے کا، فلاں قبیلے کا، فلاں برادری کا فلاں آدمی امین ہے. بھائی خیانت کس قدر عام ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امانتدار آدمی تمہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے. ایمانداری سے بتائیے کیا یہی حالت آج ہماری ہے؟ کہا جاتا ہے پولیس کے محکمے کا فلاں آدمی بڑا امین ہے، رشوت نہیں. پاسپورٹ کے محکمے کا فلاں آدمی بڑا جانکار ہے، بڑا شریف آدمی ہے، رشوت نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہاری سوسائٹی سے امانت ختم ہو گئی ہے، خیانت عام ہو گئی ہے، یقین کر لو قیامت تمہارے پر. فرمایا جب تم دیکھو تمہاری سوسائٹی کے اندر زکات کو تاوان سمجھا جانے لگا ہے، ٹیکس سمجھا جانے لگا ہے، زکات دینے کے لیے آدمی کا دل کانپتا ہے. جب تم دیکھو کہ زکات تاوان سمجھے جانے لگی ہے، یقین کر لو قیامت والے. اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جب قیامت کو جب زکات کو ٹیکس سمجھا جاتا ہے، شخصی طور پر زکات کو ٹیکس سمجھنا تو دور کی بات ہے. آج غلام احمد پردیش جیسا منکر حدیث، عبداللہ چکراسی جیسا منکر حدیث، اسلم جراجوی جیسا منکر حدیث کو نظریاتی طور پر یہ نظریہ دیتے ہیں کہ زکات ایک ٹیکس ہی ہے، حکومت وقت کے پاس اختیار ہے. حکومت وقت چاہے 50% لے، چاہے 25% لے، چاہے 2.5% لے، چاہے اس سے بھی کم کر دے، یہ حکومت کے پاس اس کا اختیار ہے. اس لیے کہ یہ ایک ٹیکس ہے. میرے پیغمبر کا فرمان کہ شخصی طور پر ہی صرف اسے ٹیکس نہیں سمجھا جائے گا بلکہ نظریاتی طور پر بھی اسے ٹیکس قرار دیا. ہمارے ملک کی اسلامی نظریاتی کونسل کے پرانے چیئرمین ڈاکٹر فضل الرحمان نے تو اسلامی نظریاتی کونسل کی صفحات سے یہ لکھا تھا کہ زکات ایک ٹیکس ہے اور حکومت وقت کے پاس اختیار ہے جتنی چاہے. مسئلہ یاد کہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ زکات ایک عبادت ہے. زکات ایک عبادت ہے اور اس کا نصاب مقرر ہے، اس کی مقدار مقرر ہے. کسی حکومت وقت کے پاس اس کے اندر کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں. جب تمہاری سوسائٹی کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر زکات کو ٹیکس سمجھا جانے لگا ہے، یقین کر لو قیامت تمہارے سر پہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے برادری کا سب سے کمینہ شخص برادری کا سردار، قبیلے کا سب سے شر پسند آدمی قبیلے کا سردار ہوگا. فرمایا کمینے لوگ تمہارے سربراہ بن جائیں گے، کمینے لوگ تمہارے سردار بن جائیں گے. حتیٰ کہ ایک مقام کے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے حکمران مجوسیوں سے بھی بدتر ہوں گے. اس وقت ایران کے اندر مجوسیوں کی حکومت تھی اور لوگوں پر جتنا ظلم
ناجائز مجوسی حکومت لگاتی تھی، اتنا دوسری حکومتیں، روم کے اندر عیسائیوں کی حکومت تھی، شام کے اندر عیسائیوں کی حکومت تھی، دوسری مملکتیں پبلک کے ساتھ وہ ظلم نہیں کرتی تھی جتنا ظلم ایران کی مجوسی حکومتیں کرتی تھی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے حکمران مجوسیوں سے بھی بدتر، مجوسیوں سے بھی ظالم، مجوسیوں سے بھی زیادہ کمینے ہو گئے، مجوسیوں سے بھی زیادہ جابر ہو گئے۔ فرمایا جب تم دیکھو تمہارے حکمران، تمہارے سردار، تمہارے بڑے، تمہاری قوم، تمہاری برادری کے کمینے شریر لوگ ہیں، یقین کر لو قیامت تمہارے سامنے۔ اور اس مقام پہ حضور علیہ السلام نے ایک جملہ اور دی، فرمایا جب تم دیکھو کسی آدمی کی عزت اور اس کا احترام صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جاتا، یقین کر لو قیامت تمہارے سامنے۔ کسی آدمی کی عزت اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ یہ واقعی اس عزت کا اہل ہے، اس کا احترام اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ واقعی یہ اس قابل ہے، اس کا احترام کس وجہ سے ہوگا؟ صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کا احترام ہوگا، اس کی عزت ہوگی۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ معاشرے کے اندر احترام صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے ہو رہا ہے تو یقین کر لو قیامت تمہارے سامنے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں وافر مقدار میں مال دیں گے۔ فرمایا نہیں آ سکتی قیامت جب تک کہ تمہارے پاس مال و دولت وافر مقدار میں نہ آ جائے، لیکن نہیں آ سکتی قیامت جب تک کہ تمہارے اس مال کے وارث شریر لوگ نہ بن جائیں۔ ایمانداری سے بتائیے آج مسلمان امت کو خدا نے کائنات نے جو خزانے عطا کیے ہیں غیر مسلموں کے پاس نہیں۔ تیل کی دولت تمہارے پاس ہے، سونے کی دولت تمہارے پاس ہے، دولت کے اعتبار سے امت مسلمہ اس وقت دنیا کی تمام اقوام سے آگے، لیکن وہ مال کن لوگوں کے ہاتھ میں؟ وہ مال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ اس مال سے مسلمان کا پیٹ نہیں بھرا جاتا، اس مال سے غیر مسلموں کے جہازوں کو ایندھن فراہم ہوتا ہے۔ وہ مال غیر مسلموں کی ٹیکنالوجی سے خرچ ہوتا ہے، غیر مسلموں کی ایٹمی قوتوں سے خرچ ہوتا ہے، مسلمان کا پیٹ بھرنے کے لیے، مسلمان کا ہر کسی حد کے نیچے دینے کے لیے نہیں، جس کے ساتھ پر ایک چھت بنا دی جائے، سایہ دے دیا جائے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے پاس بڑے بڑے خزانے نہیں آ جائیں گے، اور قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک تمہارے خزانوں اور تمہارے مالوں کے مالک شریر لوگ نہیں بن جائیں۔ قومی حوالے سے دیکھنے کا بین الاقوامی حوالے، ہمارا مال و دولت کن لوگوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک تمہارے اندر ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنے پہلوں پر تبرہ اور لعنت کریں۔ ذرا بات سوچ کیجیے،
فرمایا قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک تمہارے اندر ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنے پہلوں پر لعنت کریں گے، اپنے پہلوں پر تبرہ کریں گے۔ کیا آج ہمارے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو صحابہ کرام سے تبرہ کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو اہل بیت سے تبرہ کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو محدثین کرام سے تبرہ کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو کچھ تہذیب اور فقہا سے تبرہ کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے بخاری جاہل تھا، کوئی کہتا ہے ابو حنیفہ جاہل تھا، کوئی کہتا ہے ابو بکر قاسم تھا، کوئی کہتا ہے معاویہ بغدادی تھا۔ الیاذ باللہ تعالی تمام الذی محمد جو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری ذات ہے، نہیں آئے گی قیامت جب تک میری امت کے اندر ایسے بدبخت پیدا نہ ہو جائیں جو امت کے پہلے نیک اور سارے قرون کے اتفاق پر تبرہ اور ان پر لعنت کریں۔ بلکہ ہمارے ہاں سے ایسے طبقات بھی موجود ہیں جن کے نزدیک ابو بکر سے تبرہ کرنا عبادت، جن کے نزدیک عمر سے تبرہ کرنا عبادت ہے، جن کے نزدیک عائشہ سے تبرہ کرنا عبادت ہے، اور دوسرا طبقہ ایسا بھی ہے جس کے بالمقابل علی سے تبرہ کرنا عبادت سمجھتا ہے، فاطمہ الزہرا کو تبرہ کرنا عبادت سمجھتا ہے۔ نہیں آئے گی قیامت جب تک میری امت کے اندر ایسے طبقہ پیدا نہ ہو جائے تو چہرے پر تبرہ کرے، چہرے پر لعنت۔ آج ہمارے اس سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ مجھے اچھی طرح یاد، میں نے ایک دفعہ معلوم محترم رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، آج اس وقت امت اتنے گروہوں میں بٹ گئی ہے، اتنے گروہوں میں بٹ گئی ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ کون ان میں سے صحیح ہے؟ مجھے کوئی آسان سی پہچان بتا دیجیے۔ میں نے والد محترم سے سوال کیا، مجھے کوئی آسان سی پہچان بتا دیجیے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ والد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، بیٹا جو مولوی، جو ڈاکٹر، جو پروفیسر، جو پیر اپنی ذات کے ساتھ جوڑے وہ جھوٹا ہے، جو پہلوں کے ساتھ جوڑے وہ سچا ہے۔ جو پیر اور مولوی یہ کہے کہ میں قرآن اس طرح سمجھاؤں، سمجھ لو اس کی دال کالا کالا نہیں، اس کی دال کالی۔ جو کہے کہ میں حدیث رسول کو اس طرح سمجھاؤں، یقین کر لو اس کی دال کالی ہے۔ اور جو تمہیں کہے میں یہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم غزالی کس طرح سمجھا، راضی کس طرح بیان کرتا ہے، آلوسی کس طرح بیان کرتا ہے، ثناء اللہ پانی پتی اس طرح بیان کرتا ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ، سمجھ لو کہ یہ سچا ہے۔ جو ذات سے جوڑے وہ جھوٹا ہے، پہلوں سے جوڑے ایک چھوٹا سا سوال، اور مجھے اس کا بڑا واضح جواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر پہلوں پر لعنت کرنے والے اور تبرہ کرنے والے پیدا نہ ہوں۔ اور فرمایا وہ ایسا ہوگا، جملہ بڑا قابل غور ہے، فرمایا وہ وقت ایسا ہوگا انسان کی شکل اور ڈھانچہ انسانی ہوگا، دل شیطانی ہوگا۔ ڈھانچہ انسانی ہوگا، شکل انسانی ہوگی، اس سینے کے اندر دل شیطانی ہوگا۔ ظاہر بات ہے جو شخص اس قرآن کے نام سے صحابہ کرام سے کاٹ کے اپنے ساتھ جوڑے، اس کے دل کے اندر
دل اس کے سینے کے اندر دل رحمانی ہے شیطانی ہے. جو اخلاق سے امت سے پاک کر اس قرآن کے حوالے سے حدیث رسول کے حوالے سے لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑے, اخلاق امت سے کاٹ کر اس کے سینے کے اندر دل رحمانی ہے شیطانی ہے. فرمایا شکل انسانی ہوگی, ڈھانچہ انسانی ہوگا, اس کے سینے کے اندر دل شیطان ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسائی جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں. عیسائی جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مسلمان مقابلے کی تیاری کریں گے. بڑی قابل غور بات ہے, حق اور باطل کو پرکھنے والی بات ہے. عیسائی مسلمان حکومت سے, مسلمان مملکت سے, مسلمان امیر سے مطالبہ کریں گے ہماری تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے, بس فلاں آدمی ہمارے حوالے کر دو, ہم اپنی فوجوں کو واپس لے جائیں گے. توجہ کیجیے, میرے پیغمبر کا فرمان, عیسائی جمع ہوں گے, مسلمان امیر سے مطالبہ کریں گے, اسامہ میرے حوالے کر دو, میری تمہارے ساتھ ایمن الظواہری میرے حوالے کر دو, تمہارے ساتھ ملا شریف ہمارے حوالے کر دو, کوئی لڑائی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ امیر مسلمانوں کا, وہ مملکت مسلمانوں کی عیسائیوں کو جواب دے دے گی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کسی صورت بھی تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اقتدار چھوڑ دیں گے, کرسی چھوڑ دیں گے, اپنے مسلمان بھائی تمہارے حوالے نہیں کریں گے. پھر فرمایا لڑائی ہوگی, ایک گروہ فرار ہو جائے گا, ایک گروہ بھاگ جائے, میدان چھوڑ کے بھاگ جائے. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس لڑائی سے جو مسلمان بھاگ کے نکل گیا مرتے دم تک توبہ کرے گا, اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جس نے راہ قرآن اختیار کر لی وہ توبہ کرے گا, اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی, اس کا ایک گروہ شہید ہو جائے اور ایک تو باقی رہ جائے گا, ان کے خلاف لڑتا رہے گا اس وقت تک کہ خدا بندے کائنات اس گروہ کو عیسائیوں پر غالب کرے. خدا کے پیغمبر کا فرمان ہے. اب ذرا غور کیجیے, ایک کردار وہ ہے کہ مانگے گئے, کرسی چھوڑ دی, اقتدار چھوڑ دیا, اپنے مسلمان بھائی غیر مسلموں کے حوالے نہیں کیے, اور ایک وہ تھے جنہوں نے کرسی بچانے کے لیے ایک چن کے ان کے حوالے کیا. خدا کا پیغمبر کہہ رہا ہے وہ مومن ہے, یہ منافق ہے. وہ مومن ہے, کرسی چھوڑ دی پناہ نہیں کی, اقتدار چھوڑ دیا پناہ نہیں کی, حکومت سے بداری اختیار کر دی پناہ نہیں, لیکن ایک اعلان کر دیا مسلمان بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہوگا, اور یہ تو وہ مناظر ہیں جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. اب خدا کے پیغمبر کا یہ فرمان
میرا پورا ایمان ہے جب خدا کے پیغمبر نے یہ فرما دیا ہے کہ وہ گروہ لڑتا رہے گا، خدا بندے کائنات اسے غالب کرے گا، میرا ایمان ہے وہ گروہ غالب آئے گا، انشاءاللہ العزیز غالب آئے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو غالب آنے سے نہیں روک سکتی، نہ امریکہ کے ڈرون حملے اس کو روک سکتے ہیں، اور نہ پاکستان کی مناسب گورنمنٹ ان پر اپنی آرمی چلا کر ان کا راستہ بند کر سکتی ہے۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے تو غالب آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے۔ آج ہماری بدقسمتی ہے، ہماری منافق گورنمنٹ ملک کے اندر اس ملک کے شہریوں پر اس قدر جارحانہ فوجی کارروائی، سرکاری رپورٹ کے مطابق اب تک 25 لاکھ سے زائد افراد مہاجر ہو چکے، سرکاری رپورٹ جو رات میں نے سنی، کل تک 25 لاکھ سے زائد افراد وہاں سے مہاجر ہو چکے ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک غلطی ہوئی تھی لال مسجد والی۔ پچھلے دنوں علماء کرام کا دارالعلوم کراچی میں اجلاس تھا، حکومت نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ سوات اور دید کے علاقوں کے اندر علماء اپنا کوئی کردار ادا کریں۔ دارالعلوم کراچی کے اندر علماء کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر یہ طے پایا اگر تم لوگوں نے یہ آپریشن شروع کرنے سے پہلے ہمیں دعوت دی ہوتی تو ہم اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن تم اب ہمارے ساتھ ہی کھیل کھیلنا چاہتے ہو کہ لال مسجد کے واقعے میں تم نے ہمارے ساتھ کھیلا، آپریشن پہلے شروع کیا، علماء کو بعد میں بلایا اور پبلک کی نظروں میں تم نے علماء کو گرایا۔ ہم اب اس میں کوئی کردار ادا کر کے پبلک کی نظروں میں علماء کا وقار مجروح کرنا نہیں چاہتے۔ آپریشن پہلے شروع کیا، اب 25 لاکھ افراد کو ایک گھر کر کے علماء سے کہہ رہے ہیں اپنا کردار ادا کرو۔ کیا کردار ادا کریں مجھے بتاؤ، کون سا کردار باقی تم نے چھوڑا ہے علماء کے لیے؟ لوگوں کے گھروں پر تم نے بمباریاں کر کے نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا، تم نے 25 لاکھ مسلمانوں کو جلاوطن کیا ہے، مہاجر کیا تم نے، کیا تم نے اپنے ملک کے اندر، اپنے ہی ملک کے اندر، اپنے شہر بمباری کے قدر نکالا۔ اور میں اپنا وقت پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج بھی بیان کرتا ہوں، یہ جو میڈیا کے ذریعے پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ طالبان ہے، جو طالبان لوگوں کا، عام لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے منبر رسول سے بیٹھ کے کہتا ہوں وہ طالبان نہیں ہے۔ طالبان کے نام سے جہادی قوتوں کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے، طالبان کے نام سے اسلامی نظام کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے اگر اسلام آ گیا تو یہ دیکھو لڑکیوں کو برسریام چھوڑے مارے جائیں گے، اگر اسلام آ گیا سکول جلا دیے جائیں گے، اگر اسلام آ گیا کالج بند کر دیے جائیں گے۔ طالبان کے نام سے تم اسلام اور اسلام کی مسلمانوں کی جہادی قوتوں کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہو، وہ طالبان نہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب
مختلف مقامات پہ جاتا ہوں، رپورٹر مجھ سے پوچھتے، میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ ایک گروہ جس کے ایک طرف امریکی اور نیٹو کی فوج ہے، دوسری طرف چین کا بارڈر ہے، تیسری طرف تمہاری فوج ہے، مجھے بتاؤ اس گروہ کے پاس جدید ترین اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک سوال ہے، ایک طرف نیٹو کی فوج، امریکہ کی فوج، ایک طرف چین کا بارڈر ہے، ایک طرف تمہاری فوج ہے، بتاؤ۔ اور آپ حیران ہوں گے ان لوگوں کے پاس جو اسلحہ ہے اس اسلحے کی فائل آپ کے جناب صدر زرداری صاحب نے امریکہ کو وہ فائل دی ہے کہ طالبان کے پاس یہ جدید ترین اسلحہ موجود ہے، ہمیں اس اسلحے کا توڑ دیا جائے۔ حیرت کی بات پھیلتی ہے، ہمارے ملک کے سربراہ مملکت نے امریکہ کو فائل دی ہے کہ طالبان کے پاس یہ جدید ترین اسلحہ موجود ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان کے پاس وہ جدید ترین اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر نیٹو دے رہا ہے وہ پھر بھی طالبان نہیں، اگر چین دے رہا ہے وہ پھر بھی طالبان نہیں، اگر تم خود دے رہے ہو تینوں میں سے ایک تو ہے جو دے رہا، چوتھا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے، اسلامی نظام کا راستہ روکنے کے لیے، اسلامی نظام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی جہادی قوتوں کو بدنام کرنے کے لیے، مذہبی قوتوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں سوچنا ہے اس کھیل کو ہم نے کیسے کرنا ہے، اس میں ہمارا بھی کوئی کردار ہونا چاہیے، ہمیں بھی اپنا کوئی کردار ادا کرنا ہے، اپنے اپنے مقام پہ ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کی یہ سازی کرنی ہے۔ یہ طالبان نہیں ہے اور حکومت صرف طالبان کا نام استعمال کر کے، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ گورنمنٹ خود ان کو اسلحہ فراہم کر کے ان کو اپنے مد مقابل لا کے امریکہ کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے تو یہ بیداری ہے، ورنہ اور کوئی ان کا راستہ ان کو اسلحہ فراہم کرنے والا اور کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں جی وہ انڈیا اسلحہ دے رہا ہے، انڈیا کہاں سے دے رہا ہے؟ اگر انڈیا اسلحہ دے رہا ہے تو طالبان نہیں ہے جنہوں نے ساری زندگی کشمیر کی جنگ لڑی ہے، جنہوں نے افغانستان کے اندر انڈیا کا راستہ بند کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر افغانستان کے اندر پاکستان حامی وہ واحد حکومت کی طالبان کی، جب پاکستان کا یہ مغربی بارڈر اس وقت محفوظ تھا، وہاں پاکستان آرمی کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی کہ طالبان پاکستان کی حامی ہو رہی، انہوں نے انڈیا کے راستے پر کیا۔ لیکن آج تمہارا وہ بھارت تمہارے محفوظ ہے، اگر انڈیا دے رہا ہے تو وہ طالبان نہیں ہے، اگر ان کو امریکہ دے رہا ہے وہ پھر بھی طالبان نہیں ہے، اگر تم دے رہے ہو وہ پھر بھی طالبان نہیں ہے۔ ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں، طالبان کا نام بدنام مت کرو، طالبان کا نام لے کر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جہادی قوتوں کے خلاف نفرت مت پیدا کرو۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہم تو سمجھ گئے ہیں مومن کون ہے جس نے ایمان والوں کو کافروں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جس نے مسلمانوں کو چند ٹکوں کے لیے، چند پاؤنڈوں کے لیے، چند ڈالروں کے لیے، کرسی کے لیے مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے حوالے کیا، ڈنکے کی چوٹ کا مسلمان نے